آپ کو پتہ ہے اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی، بھلائی کی بات کی نا، اس کے اندر سے، اس کی امی کے دل سے، اس کی بہنوں کے دل سے، یا اس کے والد کے دل سے، اس کے فیملی ممبر سے دعا نکلتی، یا اللہ اس کو سلامت رکھ، یا اللہ اس کو خوش رکھ، اللہ اس کا بھلا کرے، یہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو یہ جو خیر خواہیاں ہیں نا، یہ جو غم خواریاں ہیں، یہ بڑا بھلا کر دیتی ہے بندے کا یار۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں حاجی شبیر۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ فلاں کو فون کرو اور اس کو عمرہ کراؤ۔ اچھا، خواب میں نمبر اور نام بھی دیا۔ وہ اٹھا تو اس نے اگنور کر دیا کہ خواب تو خواب تھا۔ اگلی رات پھر اسی طرح کا خواب آیا کہ فلاں کو فون کرو، یہ نام ہے، یہ نمبر ہے، اس کو عمرہ کراؤ۔ پھر اس نے اگنور کر دیا۔ تیسری رات پھر یہی خواب آیا کہ فلاں کو آپ فون کریں اور اسے عمرہ کرائیں، نام نمبر سب۔ اب جب وہ اٹھے تو نام بھی یاد ہے، نمبر بھی یاد ہے، تین راتیں تک خواب آتا رہا۔ تو انہوں نے امام وغیرہ سے جو ان کے تھے رابطے میں پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کہا اچھا خواب ہے، عمل کر لو، کیا حرج ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ اسے فون کیا کہ آپ فلاں بول رہے ہیں؟ کہا میں فلاں بول رہا ہوں۔ تو خواب کا ذکر نہیں کیا۔ کہا وہ آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو سامنے والے بھائی آپ کون ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں، بس میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ اگلا بولے بھائی آپ مجھے جانتے نہیں، پہچان، مجھے دیکھا نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، کوئی نمبر غلط ہو گیا ہوگا۔ بولا آپ کا یہی نمبر ہے؟ ہاں یہی نمبر ہے۔ آپ کا یہی نام ہے؟ ہاں یہی نام ہے۔ کہا میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ بالکل جیسے نمازوں سے دور اور دین سے دور آدمی جو ہوتا ہے نا، بالکل ہاں۔ کہا آپ مجھے دیکھا نہیں ہے آپ؟ بولا بھائی آپ بس اجازت دے دیں، میں آپ کو عمرہ کراتا ہوں، خرچہ میرا، میں آپ کو لے جاؤں گا، میں آپ کو لے آؤں گا، بس آپ مجھے اجازت دے دیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جب لے جانا ہے لے آنا ہے، خرچہ بھی تم کر رہے ہو تو لے جاؤ، کیا ہے اس میں۔ وقت طے ہوا، ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ اچھا وہ جو عمرہ کرانے کے لیے آیا تھا اسے دیکھا تو واقعی یار یہ بالکل خیر اس کے لیے خواب آیا ہے، اور اس کو عمرہ کرانے کا کوئی ایسا انداز تھا نہیں جس کی ایسا آدمی بولے کہ یار کوئی ایسا نیک نظر آتا ہے آدمی۔ خیر عمرے پہ گئے حاجی شبیر، عمرے پہ گئے، اب عمرہ بھی ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ مسجد الحرام سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا یار بھائی جان اگر اجازت دو تو 2 رکعت نفل پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر کب آؤں گا۔ اب آپ کا اللہ بھلا کرے، میرے کو لے کر آئے ہو۔ کہا پڑھ لیں بھائی 2 رکعت نفل، تو اچھی بات ہے۔ تو اندر نفل پڑھنے چلا گیا۔ تو نفل پڑھنے کے لیے جب وہ گیا تو کچھ دیر تک تو وہ باہر ہی نہیں آیا۔ تو اس کو ڈھونڈتا ہوگا بھائی کدھر چلا گیا، اس کو واپس لے کے جانا ہے میرے گھر پر۔ تو اس نے جا کے دیکھا تو وہ آدمی تو سجدے میں، اور سجدے میں سر جھکا کر وہ سجدے میں ہی ہے۔ دیر ہو گئی، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھ رہا۔ اب اسے جب اس کو قریب جا کر ہلایا نا، اس سجدے میں اس کی روح نکل گئی تھی، انتقال ہو گیا اس کا۔ عمرہ کیا، نفل پڑھے، سجدے میں سر تھا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کو ہوا کہ یار یہ بس اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا یہاں پر دم نکلنا تھا اور روح یہاں نکلنی تھی اور عمرہ کر کے نکلنی تھی، کعبے کے سامنے نکلنی تھی، اور اس کے لیے جیسے کہ یہ مجھے خواب آنا، یہ سارا بندوبست ہوا۔ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ، اب جا کر اس نے معلومات کرنے کی کوشش کی یہ آدمی کرتا کیا تھا۔ بظاہر ایک نیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر اس کے گھر سے اس کی بات پتہ چلی کہ یہ آدمی واقعی اس طرح کا کوئی نیکی بھرا اس کا انداز تو وہ نہیں تھا جس کو لوگ عموماً دیکھ کر کے یہ بڑا نیک آدمی ہے، مگر اس کی ایک خوبی تھی کہ وہ رات کو جب گھر آتا نا کام کاج سے فارغ ہو کر، تو جب گھر کے لیے آدمی جب آتا ہے رات کو تو صبح کے لیے ناشتہ اور رات کے لیے کچھ کھانا، کچھ سودا وغیرہ لے کر آتا ہے، تو وہ 2 تھیلیاں بناتا تھا۔ ایک تھیلی اپنے گھر کے لیے لاتا تھا اور ایک تھیلی اپنے پڑوسی کے لیے لاتا تھا۔ پڑوس میں بیوہ عورت تھی جس کے یتیم بچے تھے۔ یہ آدمی کا گھر اس کے گھر کے بعد آتا تھا، تو یہ پہلے آ کر اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر تھیلی رکھ کر دروازے کو یوں کر کے تھیلی اٹھا لیجئے گا کر کے آگے نکل جاتا۔ یہ نہیں کہ مطلب بیوہ عورت سے ملنا ہے، جلنا ہے، باتیں کرنی ہے، نہیں، وہ پردے کو شاید سمجھتا ہوگا کہ بے پردگی اور پردہ کیا ہے، ممکن ہے، مگر وہ تھیلی رکھ کر آگے بڑھ جاتا تھا اور اپنے گھر میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں دروازہ کھلنے کا سنتی تھی، جب بیوہ عورت دروازہ کھولتی تھی، دروازہ کھلنے کا سنتی تھی، اور جب وہ تھیلی اٹھاتی تھی نا،
تو یہ کہہ کر اٹھاتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرنا، اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا، اس کا خاتمہ اچھا کرنا۔ سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ اس بیوہ عورت کی دعا میرے شوہر کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، کسی ایک کے ساتھ کی ہوئی بھلائی آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور کس سطح پہ جا کر یہ قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور کیسے مطلب کہ اس کے بندوبست ہو رہے ہوتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔